منطقیون لفظ را بے صورت ہائے زیر تقسیم کر دیں۔ انہوں نے ایک ہیڈنگ بیان کی تھی جسے میں تقریباً آدھا پڑھا چکا تھا، اگر ٹائم ختم ہو گیا اس لیے مکمل نہیں کر پایا تھا، جلدی سے میں ملا رہا ہوں پچھلے صفحے سے۔ لفظ کی اقسام بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ منطقیوں نے نیچے دی گئی تقسیم پر مشتمل لفظ کی قسمیں پیش کی ہیں۔ تقسیم نمبر 1 میں لفظ کے سلسلے میں بتایا جاتا ہے، میں نے عرض کیا تھا آپ سے قسم الگ ہے تقسیم الگ ہے۔ تقسیم کہتے ہیں قسم قسم کرنے کو، بانٹنے کو کسی بھی چیز کو، اور قسم تقسیم جب کی جاتی ہے تو اس میں سے ایک پارٹ جو ہوتا ہے وہ اس کی قسم کہلاتا ہے۔ جیسے آپ نے کلمے کی تقسیم کی کہ کلمہ یا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف، تو یہ آپ کا کام تقسیم کہلائے گا، کلمے کو بانٹنا 3 حصوں میں، اور یہ اسم فعل حرف اس کی قسم کہلائے گی۔ اور کلمے کی جو تینوں قسمیں ہیں اسم فعل حرف، یہ آپس میں قسیم کہلاتے ہیں، قسیم ہیں آپس میں یہ۔ اسی طریقے سے جب آپ نے کہا کلمہ یہ معرب ہے مبنی، تو آپ کا یہ کام انجام دینا تقسیم کہلائے گا، کلمے کی تقسیم۔ معرب اور مبنی جو ہے وہ قسم ہے کلمے کی، اور آپس میں یہ دونوں قسیم کہلاتے ہیں۔ اب یہ تقسیم میں نے عرض کیا کئی طریقے سے ہو سکتی ہے۔ تقسیم کی ایک جہت معنی کے اعتبار سے کی گئی اس طریقے سے کہ لفظ یا مختص ہے یا مشترک ہے یا منقول ہے یا مرتجل ہے یا حقیقت و مجاز ہے۔ اس میں لفظ مختص کو بتایا گیا کہ ایک لفظ اور ایک معنی، لفظ کا جب ایک معنی ہو تو اسے مختص کہتے ہیں، جیسے قلم۔ ایک سے زیادہ معنی ہو تو بتایا گیا تھا کہ تمام معنی وضع واضح کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ایک معنی کے لیے وضع کیا واضح نے، دوسرے معنی میں کسی مناسبت کی وجہ سے، کسی شباہت کی وجہ سے استعمال کیا جانے لگا، جیسے قمر یا ماہ یا اسد مرد شجاع کے لیے۔ تو قمر جو ہے وہ چاند کے لیے وضع کیا گیا، لیکن خوبصورت انسان کو جو ہے ماہ یا قمر کہا جانے لگا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، چاند سے مشابہت دیتے ہوئے۔ یا اسد جو ہے شیر کے لیے وضع کیا گیا، لیکن مرد شجاع کو مجازن کہا گیا۔ تو جب وضع کیا گیا ایک معنی کے لیے لیکن دوسرے معنی میں وہ استعمال ہو کسی شباہت کی وجہ سے، تو اسے حقیقت اور مجاز کہتے ہیں۔ اس میں کس معنی میں حقیقت ہوگا اور کس معنی مجاز ہوگا، آپ میں سے کوئی بتائے جلدی سے۔ علیکم السلام۔ احسن، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سلامت رہیے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جو تھی وہ کیا تھی کہ کئی معنی ہوں اور ہر معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ تو جب ہر معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو تو یہاں بھی 2 صورت بنے گی۔ یہ انہوں نے ایرو بنا کے بڑا اچھا پیش کیا ہے صفحہ نمبر 59 پر۔ اس میں کیا ہے کہ اگر پہلا معنی دوسرے معنی پر، یعنی ایک معنی دوسرے معنی پر سبقت رکھتا ہو، وضع بر وضع دیگر سبقت گرفته است، تو 2 صورت بنے گی۔ اور اگر وضع دوسری وضع پر سبقت نہ کرے تو پھر اس کی مثال انہوں نے دی تھی کہ وضعی بر وضع دیگر سبقت نہ گرفته باشد، وضع دوسری وضع پر سبقت نہ کرے تو اسے مشترک کہتے ہیں۔ جیسے کہ لفظ شیر، فارسی میں کہیں گے شیر، لفظ شیر حیوان درندہ کے لیے بھی اور مایین و شدنی یعنی دودھ کے لیے بھی برابر سے وضع کیا گیا۔ یہ نہیں کہ پہلے اس کے لیے وضع کیا گیا بعد میں اس کے لیے وضع کیا گیا۔ تو جب دونوں کے لیے وضع کیا گیا ہو اور ایک کو دوسرے پر سبقت نہ ہو تو اس صورت میں لفظ مشترک کہلاتا ہے۔ یعنی لفظ شیر مشترک ہے دودھ میں، حیوان میں، ٹوٹی میں، تمام چیزوں میں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اگر ایک وضع دوسرے پر سبقت کر گیا ہو، یہاں تک میں پہنچ گیا تھا، تو وہاں بتاتے ہیں کہ معنی لاحق یا لاحق
با ملاحظ تناسب بمعنی سابق وضع شدہ است کہ یا تو اب ایک معنی پہلے سے تھا دوسرا بعد میں تھا، ٹھیک ہے، ایک معنی کے لیے پہلے سے وضع کیا گیا تھا دوسرے کے لیے بعد میں، تو یا تو دوسرے والے کے لیے جو وضع کیا گیا ہے بصورت مجاز نہیں استعمال ہو رہا ہے، جیسے اسد وضع کیا گیا تھا شیر کے لیے لیکن زید کے لیے بصورت مجاز استعمال ہوا بعد میں، ویسے نہیں ہے۔ کسی سے پوچھا جائے کہ اسد کا معنی کیا ہے تو وہ شیر ہی کہے گا، زید نہیں کہے گا۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک وضع دوسرے وضع پر سبقت رکھتی ہے اور دوسری والی جو وضع ہے نا وہ کسی تناسب کی وجہ سے قرار پائی ہے، جیسے صلاۃ دعا کے لیے وضع کیا گیا اس کو اور نماز کے لیے بھی، چونکہ نماز میں بھی دعا وغیرہ ہوتی ہے تو اس مناسبت کو ذہن رکھتے ہوئے نماز کے لیے بھی دعا لفظ صلاۃ کا استعمال ہونے لگا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اب اگر پوچھا جائے کسی سے صلاۃ کہ کیا معنی ہے تو وہ کہے گا حقیقت ہے دعا میں، مجاز ہے نماز میں نہیں۔ جیسے لفظ صلاۃ حقیقت ہے دعا میں، ویسے ہی لفظ صلاۃ استعمال کیا جاتا ہے حقیقت ہے کس میں؟ نماز میں۔ دونوں معنی اس کا ہے، صلاۃ کا ہے، بس فرق یہ ہے کہ صلاۃ کے لفظ کو دعا کے لیے تھوڑا پہلے وضع کیا گیا تھا، کہ لفظ کو دعا کے لیے تھوڑا پہلے وضع کیا گیا تھا اور نماز کے لیے وہ بعد میں استعمال ہونے لگا، مگر یہ استعمال حقیقی کہلائے گا، مجازی نہیں کہلائے گا اسد کی طریقے سے۔ واضح ہو رہی بات؟ اب اگر ایک معنی کے لیے استعمال پہلے سے ہوتا تھا، وہ لفظ وضع کیا گیا تھا، پھر دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگا، مگر یہ استعمال جو ہے وہ کسی شباہت کی وجہ سے نہیں ہے، ایسے ہی علل ٹپو اچانک سے، تو وہاں پر لفظ مرتجل کے استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں معنی لاحق با ملاحظ تناسب با معنی سابق وضع نہ شدے، بعد والا لفظ جو ہے وہ پہلے والے لفظ کے معنی سے پہلے بعد والے معنی کے لیے جو استعمال کیا گیا ہے اس لفظ کو پہلے والے معنی سے کسی تناسب کو ذہن میں رکھتے ہوئے استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ جیسے اکثر جگہوں کے نام، اکثر لوگوں کے نام، زید، عمرو، بکر، خالد، ٹھیک ہے، تہران، بنارس، دلی، جونپور، کوئی بات نہیں لیٹ ہو گئے تو آپ نے دیکھا۔ اب ایسی اگر لوگوں کے جو نام ہوتے ہیں ان اسامی کو کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ مرتجل کہیں گے، کسی کا نام زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، خالد ہے، کچھ بھی نام ہو، شہر کا نام، جگہ کا نام، کسی کا کچھ بھی نام ہو، ملک کا نام، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ سارے وضع جو ہیں مرتجل کہلاتے ہیں۔ اب اس ایرو کو، اس ہسٹری کو دماغ میں رکھتے ہوئے اپنے ذہن میں مفاہیم بیٹھا لیے گا۔ لفظ مختص سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ جب ایک لفظ سے مخصوص ایک معنی ہو، جیسے قلم، مشترک، جب ایک لفظ کے کئی معانی ہوں اور سارے معانی میں برابر سے استعمال ہو تو لفظ مشترک ہے، جیسے شیر یا شیر، فارسی میں شیر یا اسد، نہیں سوری شیر، یا ہم عربی میں کہہ سکتے ہیں عین، لفظ عین کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے بصورت مشترک، یعنی چشمہ، گھٹنا، آنکھ، جاسوس وغیرہ، یا منقول ہو، جیسے لفظ صلاۃ جو دعا کے لیے وضع ہوا تھا لیکن ایک مناسبت کے تحت نماز کے لیے بھی صلاۃ کہا جانے لگا، وہ منقول ہو گیا دعا سے نماز کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور مرتجل وہ کہ جہاں ایک وضع دوسرے وضع پر سبقت تو رکھتی ہے مگر نئے والے معنی میں کسی مناسبت کی تحت استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، بس ایسے ہی الگ سے۔ تو جیسے لوگوں کے نام ہوتے ہیں، جیسے شہروں، ملکوں وغیرہ کے نام ہوتے ہیں، چیزوں کے نام ہوتے ہیں،
تو اسے مرتجل کہتے ہیں۔ اور جب ایک لفظ کے لیے ایک لفظ ایک معنی کے وضع کیا گیا ہو مگر دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے، وضع نہ کیا گیا ہو دوسرے معنی میں، صرف استعمال کیا جائے کسی شباہت کی وجہ سے، مناسبت کی وجہ سے، تشبیہ ہو دونوں میں، تو یہاں پر حقیقت اور مجاز کہتے ہیں۔ یعنی پہلے والا معنی کے لیے جس کے لیے وضع کیا گیا تھا حقیقت، اور جس کے لیے تشابہ کی وجہ سے استعمال کیا جا رہا اس کے لیے بھی مجاز۔ خوب میں پہلے کہہ چکا ہوں، ذرا سا زور نہیں لگا پا رہا ہوں، طبیعت تھوڑا سا ناساز ہے، تھکان ہے بہت مسلسل پروگراموں کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی۔ اب اس صفحے کا میرے خیال سے کچھ کہا گیا ہے کیا؟ دیکھیے مرتجل کے لیے اگر کنفیوژن آپ کو تو عرض کروں، انہوں نے کیا فرمایا؟ مرتجل بار آپ متن سے پڑھ لیے، معنی لاحق با ملاحظہ تناسب با معنی سابق وضع نہ شدہ۔ آپ نے دیکھا کہ لفظ صلاۃ، انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ کئی وضع ہے، کئی معانی ہیں، اور ایک لفظ جو ہے وہ کئی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ پھر نیچے آ کے فرمایا تھا کہ وضع دوسرے وضع پر سبقت کرے، ایک معنی کے لیے پہلے لفظ وضع کیا گیا ہے، دوسرے کے لیے بعد میں وضع کیا گیا ہے۔ اس میں آ کے بتایا تھا دو صورتیں بنیں گی۔ پہلی صورت بتایا تھا کہ جو پہلے والا وہ جو بعد والا جو معنی ہے اس کے لیے وضع کیا گیا لفظ کو، لیکن پہلے والے معنی سے کسی تناسب کی وجہ سے، کسی مناسبت کی وجہ سے، جیسے لفظ صلاۃ کو وضع کیا گیا ہے نماز کے لیے، ارکان مخصوصہ کے لیے، مگر دعا سے کچھ مناسبت اس کی ہے، کچھ تناسب ہے۔ نماز میں بھی دعا ہے اور دعا میں تو خیر ہے یہ دعا، تو جب دوسرے والے معنی کے لیے وضع کیا جائے مگر پہلے والے معنی سے ذرا سی مناسبت پائی جاتی ہو تو وہاں پر کہتے ہیں منقول، جیسے لفظ صلاۃ۔ مرتجل میں یہ ہے کہ دو معنی کے لیے وضع تو کیا گیا، دو معنی کے لیے وضع تو کیا گیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بعد والے کے لیے جو وضع کیا جا رہا ہے وہ پہلے والے کی مناسبت کی وجہ سے، آپ کے چچا کے بیٹے کا نام بھی فرض کیجئے محمود ہے، چچا کے بیٹے کا نام بھی محمود ہے اور آپ کے بھائی کا نام بھی محمود ہو گیا، تو یہ جو لفظ محمود رکھا گیا ہے آپ کے بھائی کا نام، تو کیا اس وجہ سے کہ اس کی کچھ وہ والے چچیرے بھائی سے مناسبت تھی اس کو ذہن میں رکھا گیا؟ نہیں، اس کا الگ رکھا گیا نام محمود، اس کا الگ رکھا گیا محمود۔ مثال کے طور پہ آپ کے شہر کا نام رکھا گیا علی پور یا علی گنج، اب ایران میں بھی شہر ہے علی پور، ہندوستان میں بھی جگہ ہے علی پور، تو دو الگ الگ وضعیں ہوئیں۔ کیا ہندوستان کے علی پور کو ایران کے علی پور کی سے مناسبت کی وجہ سے رکھا گیا ہے؟ نہیں، اس کا الگ رکھا گیا، اس کا الگ رکھا گیا نام۔ خوب، تو پتہ یہ چلا کہ نام جو لوگوں کے ہوتے ہیں، ایک نام جو ہے وہ 10 چیزوں کے یا 10 لوگوں کے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے والے کے لیے وضع کیا گیا تھا، دوسرے والے سے کچھ مناسبت تھی، دوسرے والے کی پہلے سے مناسبت تھی تو اس لیے اس کا بھی محمود رکھ دیا نام، اس کی تیسرے والے کی مناسبت تھی اس لیے اس کو پہلے والے کو دیکھ کے رکھا گیا محمود نام، چوتھے والے کی مناسبت تھی پہلے والے سے، نہ 1000 بار اس کو وضع کیا گیا، 1000 بار، جتنی بار محمود رکھا گیا نام، جتنی بار علی پور رکھا گیا، ٹھیک ہے، اتنی بار جو ہے اس کو وضع کیا گیا، تو اس کو کہتے ہیں مرتجل۔ مرتجل سمجھ میں آ گیا اب؟ اچھا،
تو مرتجل ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا. مرتجل کا کمپیریزن کیجئے، مقایسہ اور موازنہ جب کیجئے گا آپ پہلے والے معنی سے، منقول سے، تب دماغ میں آسانی سے بیٹھ جائے گا. خوب. اب آ کے نیچے کہتے ہیں ہدف منطقی اور ذکر. اب سوال یہ ہے کہ منطقی یہ ساری چیزیں کیوں بیان کر رہا ہے؟ منطقی کو کیا اس سے لینا دینا، کیا سروکار ہے؟ کہتے منطقی کا مقصد ان قسموں کو ذکر کرنے سے یہ ہے، اس کا ہدف یہ ہے کہ جب آپ تعریف کیجئے کسی چیز کی، استدلال اس سے لینا دینا، کیا سروکار ہے؟ کہتے منطقی کا مقصد ان قسموں کو ذکر کرنے سے یہ ہے، اس کا ہدف یہ ہے کہ جب آپ تعریف کیجئے کسی چیز کی، استدلال کیجئے، تو آپ مشترک اور مجاز جیسے الفاظ سے استفادہ نہ کیجئے. یعنی آپ حقیقت سے استعمال کیجئے، لفظ حقیقت سے استفادہ کیجئے مثلا. ٹھیک ہے؟ کیوں آپ مشترک اور مجاز جیسے معنی کو استعمال نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ اگر آپ نے کسی چیز کی تعریف میں مشترک اور مجاز جیسے لفظ کا استعمال کیا، جس کا معنی مشترک ہے یا مجاز ہے، ٹھیک ہے، تو کنفیوژن باقی رہے گا. تعریف میں کنفیوژن کو دور کرنا ہوتا ہے، استدلال میں برہان قائم کرنا ہوتا ہے. ہاں احسنت، صحیح فرمایا آپ نے. ابہام پیش آئے گا اگر آپ نے مشترک اور مجاز لفظ کو استعمال کیا، لہذا حقیقت کو استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے؟ تو منطقی کا مقصد یہ ہے. برابرین آخری لائن میں کہتے ہیں پس اسی بنیاد پر در تعریف و استدلال کمال مطلوب آنس کے تحت امکان از الفاظ مختص استفاد شواد. کمال مطلوب یہ ہے، یعنی بہترین چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ لفظ مختص سے استفادہ کرے، باقی الفاظ سے پرہیز کرے، خصوصاً مشترک سے اور مجاز سے تو بالکل پرہیز کرے جب تعریف کر رہا ہے کسی چیز کی یا استدلال قائم کر رہا ہے. تو منطقی کا کام ہے تعریف و استدلال. تعریف و استدلال میں کنفیوژن آئے گا، ابہام آئے گا اگر لفظ مشترک اور لفظ مجاز سے استفادہ کیا جائے گا تو آپ کو روکا جائے گا. چونکہ آپ کو روکنا ہے اس کے استعمال سے، اسی لیے ان قسموں کو یہاں بیان کیا گیا ہے. ایسے ہی تقسیم نمبر 2 اور تقسیم نمبر 3 بھی ہے. اب تقسیم نمبر 2 پڑھ لیے، یعنی یہی مقصد ہے، منطقی کو اپنا مقصد پورا کرنا ہے، اس لیے منطق کی بحث چھیڑنے سے پہلے یہ بات بتائی جا رہی ہے. حالانکہ اب یہ باتیں چونکہ منطق میں زیادہ بتائی جاتی ہیں، کافی حد تک علم اصول فقہ میں بتائی جاتی ہیں، منطق میں زیادہ بتائی جاتی ہیں، اسی لیے ان بحثوں کو ہم لوگ اب منطق سے باہر یا منطق کے مقدماتی بحث نہیں مانتے، بلکہ یہ منطق ہی کی ایک بحث مانتے ہیں، ان بحوث کو بھی، بحث الفاظ کو بھی. تقسیم نمبر 2، کچھ آپ لوگوں کے لیے نیا میٹر، کچھ اچھا دلچسپ مطلب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے سامنے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ علم میں اضافہ ہو رہا ہے اس کتاب کو پڑھنے سے؟ جزاکم اللہ. خوب. پی ڈی ایف جب آپ کی ختم ہونے والی ہوگی تو 2-3 صفحہ پہلے مجھے بتا دیجیے گا. آئیے تقسیم لفظ بے مترادف و متباین. اب لفظ کی ایک اور تقسیم ہے، وہ کیا ہے؟ لفظ یا مترادف ہے یا متباین ہے. آپ نے ابھی تک 5 قسمیں پڑھی تھیں، اب ایک لفظ کی دوسری تقسیم بھی پڑھ لیجئے. یا مترادف ہے یا متباین ہے. دیکھا آپ نے بورڈ پہ کیا لکھا میں نے؟ لفظ یا مترادف ہے یا متباین ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ اس صورت میں جہاں کئی لفظ ہوں اور ایک معنی ہو، جیسے انسان، بشر. انسان کا مطلب کیا بتائیے؟ پڑھا تھا نا آپ نے اس کے پہلے شناخت والی بحث میں، جو لوگ فلسفے میں ہیں کہ جو آسان ہوتے ہیں ان کی تعریف مشکل ہوتی ہے.
انسان یعنی حیوان ناطق، انسان یعنی بشر، اور بشر یعنی حیوان ناطق یعنی انسان. ٹھیک ہے، تو انسان اور بشر دونوں کا ایک معنی. جب لفظ کئی ہو معنی ایک ہو تو اسے مترادف کہتے ہیں. اس کی دوسری مثال آپ اسد، غضنفر اور کیا نام ہے زرغام، لیس، اس طریقے کے کلمات کو بھی لے سکتے ہیں. عباس، البتہ سب کا معنی شعر میں مگر ذرا سی کیفیت بدلی ہوتی ہے. جمل اور ایبل وغیرہ سب کا معنی ایک ہے مگر کیفیتیں بدلی ہوتی ہے، اس مناسبت سے نام رکھا گیا ہے. خوب، تو انسان اور بشر دونوں ایک ہی ہیں. لفظ کئی معنی ایک ہو تو اسے مترادف کہتے ہیں. تباین اس صورت میں ہے کہ جہاں کئی لفظ ہوں اور سب کے معنی آپس میں مختلف ہوں، ٹکراتے ہوں. جیسے انسان اور سنگ. انسان اور سنگ، کوئی دنیا میں انسان ایسا نہیں جسے حجر کہا جا سکے، کوئی حجر ایسا نہیں جسے انسان کہا جا سکے. ٹکراؤ ہے، تباین ہے. منطقی اس تقسیم کو اس لیے پیش کرتا ہے تاکہ آپ کو سمجھائے کہ جب آپ تعریف اور استدلال کیجئے تو آپ کس کلمے سے استفادہ نہیں کریں گے. بتائیے، مترادف سے استفادہ نہیں کیا جائے گا یا متباین سے؟ استفادے از لفظ از الفاظ مترادف در تعریف و استدلال نادرست است. مترادف سے، لفظ مترادف سے استفادہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے تعریف میں. مثال کے طور پہ انسان کی تعریف کرنی ہے تو کہا جائے انسان وہی بشر ہے، یا مقام استدلال میں کہا جائے چونکہ ہر بشر انسان ہے اور ہر انسان متفکر ہے پس ہر بشر متفکر ہے. ارے یہ کون سی بات ہوئی؟ انسان بشر ہے، بشر متفکر ہے، انسان متفکر ہے. ایسا یہ سب نہیں کیا جاتا. تعریف اور استدلال میں لفظ متباین کا استعمال اور لفظ مترادف کا استعمال نہیں کیا جاتا. تعریف اور استدلال میں لفظ متباین کا استعمال اور لفظ مترادف کا استعمال نہیں کیا جاتا. یہ آپ کب کر سکتے ہیں ترادف سے بچیں گے، مترادف کو استعمال کرنے سے بچیں گے؟ جب آپ کو پتا ہوگا کہ مترادف اور متباین ہے کیا. اسی لیے یہاں بتائی گئی باتیں. خوب، اس سلسلے کی تیسری چیز سن لیجئے اور آج کا درس شاید مکمل کر دوں میں یہاں پر. تقسیم لفظ. لفظ جو ہے یا مفرد ہے یا مرکب ہے. لفظ یا مفرد ہے یا مرکب ہے. اب آپ اس نمودار کو، اس میپ کو دیکھیے گا، ٹری جو بنایا انہوں نے. لفظ یا دارائے اجزاء، لفظ یا دارائے اجزاء اس کے کئی حصے ہیں، یا دارائے اجزاء نہیں ہے، اس کے کئی اجزاء نہیں ہیں. جب کئی اجزاء نہ ہو، جیسے لفظ حرف عطف، واو حرف عطف، ٹھیک ہے، تو اس کے کئی جو ہے اجزاء نہیں ہیں تو اسے مفرد کہیں گے. کیا کہیں گے؟ جی احسن، مفرد کہیں گے. اور اگر کئی اجزاء ہیں لفظ کے تو اس میں دو صورتیں بنیں گی. ہر لفظ کا الگ معنی ہے. لفظ کے، اس لفظ کے دو حصے ہیں مثلا، تو دونوں کا الگ الگ معنی ہے. جیسے گل الگ معنی ہے، گل یعنی گلاب، زیبا یعنی خوبصورت، دونوں کا الگ معنی. گل کا الگ معنی، زیبا کا الگ معنی، دونوں کو ملا کے کیا گیا گل زیبا. گل زیبا اس کو کہتے ہیں مرکب. یعنی جب ایک لفظ دو لفظوں سے مل کے بنا ہو اور دونوں لفظ کا الگ الگ معنی مراد لیا جائے، گل سے مراد پھول لیا جائے، زیبا سے مراد خوبصورت لیا جائے، تو اسے مرکب کہیں گے. دوسری صورت یہ ہے کہ ہر جز از الفاظ بر قسمتی از معنی دلالت نمی کند. دو لفظ سے مل کے تو بنا ہے مگر آپ کی مراد وہ دونوں کا معنی لینا نہیں ہے. جیسے عبد ایک الگ لفظ ہے. عبد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بندہ.
اور اللہ الگ لفظ ہے، اللہ یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے، معبود. لیکن جب آپ عبداللہ کہتے ہیں تو عبداللہ ایک انسان کو دماغ میں لیتے ہیں. جب اپنے پڑوسی کے بچے کا آپ نے نام لیا عبداللہ تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ پڑوسی کا بیٹا یا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا بندہ؟ ہاں، ایک پڑوسی کا بیٹا، اس لڑکے کو پکار رہے ہیں آپ. آپ کی مراد وہ لڑکا ہے جس کا نام عبداللہ ہے. آپ عبد سے مراد بندہ اور اللہ سے مراد اللہ نہیں لینا چاہ رہے ہیں. عبداللہ فلاں شخص. تو جب دو لفظوں سے مل کے بنا ہو، ہر جز از لفظ بر قسمتی از مانت دلالت نمی کند، اور لفظ کا دونوں حصہ الگ الگ معنی کو نہ سمجھائے، دلالت نہ کرے، تو اسے مفرد کہتے ہیں. جیسے عبداللہ بعنوان شخص، اسم شخص. تو مرکب تو وہ ہو گیا جہاں دو لفظ ہوں، دونوں کا الگ الگ معنی ہو. مفرد دو طریقے کا، یا ایک ہی حرف ہے جیسے واو ایک ہی لفظ ہے مثلا، یا دو لفظ اگر مل کے بنے بھی ہو تب بھی وہ ایک ہی معنی پہ دلالت کریں تو بھی اسے مفرد کہیں گے. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ عبداللہ مفرد ہے یا مرکب، کلب حسین یا کلب عباس یا کلب جواد مفرد ہے یا مرکب، تو کیا کہا جائے گا؟ مفرد. احسان. یہ انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے. اب اس کے بعد ہم آ جائیں گے اگلے درس میں. درس پنجم بہت اہم درس ہے، منطق کے بحوث میں سے ایک اہم ترین بحث ہے اور بہت دلچسپ بحث ہے. نسبتہائے چہارگانہ یا نسب اربعہ. نسب اربعہ انشاءاللہ کل اس سے پڑھایا جائے گا. 4 نسبتیں ہیں، 4 نسبتیں انشاءاللہ کل بیان کی جائیں گی آپ کی خدمت میں. 2 چیزوں کے درمیان کیا نسبت پائی جاتی ہے، 2 لفظوں کے درمیان. نسبت تساوی، نسبت تباین، نسبت عموم و خصوص مطلق، نسبت عموم و خصوص من وجہ، عام خاص مطلق اور عام خاص من وجہ. اس کا آپ لوگ مباحثے کے بعد مطالعہ ضرور کر لیے گا. پہلے مباحثہ کیجیے گا آج کے درس کا، پھر آنے والے کل کے اس درس کا مطالعہ کر لیے گا، تو انشاءاللہ کل آپ کو لطف آئے گا پڑھنے میں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.